السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM 4 KTV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، خدا کا شکر ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات پرامن طریقے سے ہو گئے ہیں، یعنی پچھلے 3-4 ماہ سے جو پنجاب میں آئینی بحران تھا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ختم ہو گیا؟ عشاء، اللہ کرتا کہ وہ آئینی بحران ختم ہو چکا ہوتا۔ دیکھیے، پنجاب میں جو بھی جیتا ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ میں نے کل بھی پروگرام میں عرض کیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی پارٹی کے تھوڑی ترجمان ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ایک عوام میں شعور بیدار ہوا، عوام مہنگائی میں پسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا مسلم لیگ نون کو کہ آپ پچھلے 30-35 سال سے پنجاب کے حکمران ہیں اور آپ نے پنجاب کو کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے اس بیزاری کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے ساری پارٹیاں ایک طرف تھی اور دوسری طرف تو صرف عمران خان تھے، ان کو ووٹ ملا پھر اس بات کا۔ جی سر۔ اب آئینی بحران جو آپ نے ذکر کیا کہ 3-3.5 ماہ سے جو آئینی بحران جاری ہے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ اللہ کرتا ایسا ہوتا۔ اچھا، پہلی بات تو مسلم لیگ نون چاہتی نہیں تھی کہ انتخابات ہوتے، کیونکہ ان کے لیے ایک امتحان تو ان کے لیے تھا نا۔ انہیں یہ تھا کہ بس حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا، وہ اپنی کابینہ بنائے، اللہ اللہ خیر صلاح، وفاق میں ہماری حکومت اور پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے، ہمارے وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھائیں اور ہم موجے کریں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ عمران خان صاحب ایسے پیچھے پڑے کہ انہوں نے اپنے وہ جو جہانگیر ترین علیم خان گروپ جو تھا، جنہوں نے جا کے مسلم لیگ نون جوائن کر لی، انہوں نے انہیں ڈی سیٹ کروا کے چھوڑا اور پھر ان پر انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نون اس زوم میں رہی کہ انہوں نے پنجاب میں، چونکہ ان کی اکثریت ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے یہ ساری بیلٹ جو ہے، اور انہیں یہ تھا کہ لاہور کی 4 سیٹیں تو ہمارے گھر کی سیٹیں ہیں، تو مسلم لیگ نون کو یہ زوم تھا کہ یہ ساری کی ساری 20 سیٹیں جو ہماری ہیں۔ انہیں ایجنسیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ 18 سیٹیں آپ کی ہیں، لیکن وہ سارے اندازے غلط ہوئے اور عوام میں جو شعور بیدار کرنے میں عمران خان کامیاب ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں عمران خان جو تھے وہ اکثریت لے گئے۔ اب ایک تو دیکھیے، آپ اپنے پالیٹیشین کو دیکھیے، آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا پنجاب میں جاری آئینی بحران ختم ہو گیا؟ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، لیکن گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ وزارت قانون کہتے ہیں، اس نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے نا، آئین کی حکمرانی اس نے کرنی ہے۔ اچھا، وزیر قانون ہے ہمارے وفاقی جناب رانا ثناءاللہ صاحب، آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ کتنی بچگانہ اور میں اس سے بھی زیادہ کہوں کہ احمقانہ ہے۔ انہوں نے کل کہا کہ عمران خان پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا کے دکھائیں، ان کے 5 بندے تو اس روز غائب ہو جانے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے اغوا کر لینے ہیں اور وہ 5 بندے ہم نے ووٹنگ کے لیے جانے نہیں دینے۔ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ووٹنگ ہونی ہے۔ اب وہ 22 لوگ یہ اپنی رضامندی سے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں یا ان کی رضامندی سے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، مطلب پنجاب میں جو آئینی بحران ہے، آپ کے وزیر قانون، آپ کے وزیر آئین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ 5 بندے جانے نہیں دینی، عمران خان صاحب اکثریت لے کے دکھائیں۔ عوام نے انہیں اکثریت دے دی ہے، لیکن ہم عوام کی اکثریت کو اکثریت رہنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک طرف، دوسری طرف یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب رات کے لاہور آ گئے۔ آصف علی زرداری صاحب آج بہت سارے لوگوں میں ملیں گے، ذرائع کے مطابق، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے وہ۔ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہونی ہیں، یہ صرف ابھی پیشین گوئی ہے، میری ایک تجزیہ ہے میرا، اس میں آصف زرداری صاحب نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا کہ میں بڑے وثوق سے کہوں کہ یہ بات کرنی ہے۔ آصف زرداری صاحب اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے کہنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا دھڑا تیار ہو گیا جو کہہ رہا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ کے لیے، جیسے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی ہیں، تو پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ہے جن کو شاید دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ دھڑا کہہ رہا ہے کہ اگر کاف لیگ کا امیدوار یعنی کہ پرویز لائی امیدوار ہوئے تو پھر ہم لوگ کاف لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ 10-15 لوگ ہیں جو اس بیزاری کا اظہار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواہش مند تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے زین قریشی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ویسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب پارٹی جو بھی فیصلہ کرے، بھائی پارٹی ہی فیصلہ کرے گی، لوگوں نے شاہ محمود قریشی کو ووٹ نہیں دیے، انہوں نے زین قریشی کو ووٹ نہیں دیے، انہوں نے ووٹ دیے عمران خان کو۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ ساری پارٹی ذہن میں رکھے، انہوں نے لتاڑ کے نہیں رکھ دیا جہانگیر اور امیر ترین اور سب ذہین ترین کو، لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو۔ اب یہ فیصلہ عمران خان کا ہوگا کہ وہ جسے مرضی وہ ایم کے بندے کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیں، تو یہ ان کی ثوابدید ہے کیونکہ لوگ اب عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایک دھڑا ہے
جو یہ سمجھتا ہے کہ کافری کو یا کسی اور کو نہیں ہمیں ووٹ ملنا چاہیے, وزارت اعلیٰ ہمارا حق ہے. تو چودھری شجاعت حسین سے ملنے جا رہے ہیں آصف زرداری صاحب آج کسی وقت, ان سے رابطے ہو رہے ہیں. تو انہیں یہ کہنا ہے کہ ایک تو آپ کے گھر کی جو صلح ہے وہ ہو سکتی ہے اس صورت میں, یعنی کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی اور ان کی فیملی کی, ان کے بچوں کی. اگر تو پرویز الہی صاحب نے اسی تنخواہ میں, یعنی کہ اسپیکرشپ کی عہدے پر اسی تنخواہ میں کام کرنا ہے, تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کام کریں گے؟ آپ کے گھر کی صلح بھی ہو جاتی ہے, پھر آپ مسلم لیگ نون یعنی کہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں, اور جو وہ 10 ووٹ ہیں جو اس وقت پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی حمزہ شہباز شریف کی پلڑے میں آ جاتے ہیں, اور ادھر ادھر سے کر کے پھر ہم حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے, اگر ایسی پریکٹس ہوتی ہے, اللہ نہ کرے ایسی پریکٹس ہو, اگر ایسی پریکٹس ہوتی ہے تو کیا عمران خان اس کو آسانی سے قبول کر لیں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے 5 بندے آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں, انہیں مری لے جاتے ہیں, چھانگا مانگا کی سیاست جو پرانے وقتوں میں ہوتی تھی, اگر آپ انہیں چھانگا مانگا لے جاتے ہیں پیسے دے کے یا بڑا لالچ دے کے, جیسے بھی آپ لے جاتے ہیں, تو عمران خان صاحب اپنا مرضی کا وزیر اعلیٰ جسے بھی وہ لانا چاہتے ہیں, وہ پرویز الہی کو لائیں, وہ زین قریشی کو لائیں, یا کسی کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیں, وہ کسی کو بھی لائیں. اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن پاتا ہے تو پنجاب کا آئینی بحران اسی طرح برقرار رہتا ہے, کیونکہ بھاری مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا, کوئی بندہ بھی کوئی پارٹی بھی اپنا وزیر نہیں بنا سکے وزیر اعلیٰ, تو آئینی بحران تو جاری رہے گا نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیتے تو عمران خان صاحب نے چین سے نہیں بیٹھنے دینا تھا, آئینی بحران تب بھی جاری رہنا تھا, اس کو حلف بھی نہیں لینے دینا تھا. پرویز الہی صاحب سپیکر رہتے تو یاد رکھیے گا پھر بھی کچھ بھی نہیں ہونا تھا پنجاب نے, انہوں نے پنجاب کو نہیں چلنے دینا تھا. اب چونکہ مسلم لیگ نون ہے تو وفاق میں ان کی حکومت ہے, جیسے بھی ہے, بے شک ایک اینٹ پہ ان کی حکومت کھڑی ہے, اس کے باوجود وہ آسانی سے عمران خان صاحب کو پنجاب نہیں چلانے دیں گے. تو پنجاب کا جو آئینی بحران تھا وہ وہی کا وہی ہے. اچھا عیشا, جو بھی صورتحال بنتی ہے, وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آصف علی زرداری صاحب اپنی مرضی کا بندہ بنا لیں جناب, جوڑ توڑ کر کے وہ لے آئے, حمزہ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعلیٰ لے آئے, اسے بنا لیں, یا عمران خان جیسے بھی اپنے ساتھیوں کو قائل کریں, وہ زین کو بنائیں, جسے مرضی وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں. بات یہ ہے کہ یہ نام لیتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, لیکن ان سب لوگوں نے مل کے ایک ایسا آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے. آپ جتنے بھی آپ دیکھ لیجیے جتنے ٹی وی چینل, پہلی بات تو میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ لوگ جو کسی پارٹی کے ترجمان ہیں, مطلب جو نون لیگ کے ترجمان ہیں وہ تو کہیں گے کہ جناب نون لیگ بہت اچھا کرے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے تو یہ کہا نا کہ ہمارے چینل جو ہے یہ ریاست پاکستان کا چینل ہے, یہ پاکستانی عوام کا ہے, ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہیں. تو آئینی بحران کن لوگوں نے پیدا کیا؟ آپ کی 2 پولیٹیکل پارٹیز نے. آئینی بحران کون ختم نہیں ہونے دے رہا؟ بھائی الیکشن ہو گیا, عمران خان جو اکثریت لے گیا, انہیں حکومت بنانے دیں آپ, بے شک 1 ووٹ سے بنائیں, بے شک 2 ووٹوں سے بنائیں, لیکن آئینی بحران کون پیدا کر رہا ہے؟ اگر کل کلا کو عشا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا الیکشن سے 1 دن پہلے, اس میں میں نے اس کا ہم نے ٹائٹل کیا تھا, اس میں ٹائٹل یہ تھا کہ لگ رہا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے, الیکشن ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں آپ کو لگ رہا ہے جیسے ہمارے سیاستدان تلے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے اور یہ اشارہ چلا جائے؟ آپ کو پتہ ہے الیکشن پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ جو ضمنی الیکشن تھا 20 سیٹوں کا, اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. یہ 1-2-3 کروڑ میں الیکشن نہیں ہو گیا. اتنے روپے آپ نے قومی خزانے سے خرچ کیے ہیں, اس کا بوجھ عوام پہ آتا ہے. وہ عوام کے پیسے تھے, وہ عوام کی کسی بھلائی کے منصوبے پر لگنے والے پیسے تھے, عوام کی بھلائی پہ نہیں لگے. کیونکہ جمہوریت ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں, ووٹ جاتے ہیں, تو جو لوگ آئیں گے منتخب ہو کے, چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں, تو آپ نے عوام پہ پیسے خرچ کیے ہیں. وہ ہم پہ پیسے خرچ نہیں ہوئے, یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں. وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں آپ کی سوچ پہ, آپ کے مشن پہ, جو ہمارے سیاستدان ہیں. بھائی آپ کی خواہشات پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ فلاں ہے اور فلاں جائے, عوام پہ تو پیسے خرچ ہی نہیں ہوئے یہ انتخابات پہ. اب اگر خرچ ہو گئے ہیں وہ اربوں روپے, تو خدا کا واسطہ اس بحران کو ختم ہونے دیں. عمران خان کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں بنانے دیں. اس کے بعد اگر وہ ڈلیور نہیں کرتے, ان کے پاس تو صرف 1 سال ہے, اگلے اگست میں عام انتخابات آنے والے, جنرل الیکشن ہے. تو اگر عمران خان ڈلیور کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پنجاب سے ان کا صفایا ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کو میں مشورہ دیتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کو, شہباز شریف کو, کہ شہباز شریف صاحب آپ کی پالیسیز کو عوام نے مسترد کیا ہے. میں نے کل کے پروگرام میں کہا, پھر کہتا ہوں کہ نواز شریف نے بڑی محنت کر کے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سٹینڈ کیا, اور ایک وقت ایسا ہے کہ نواز شریف صاححب پورے ملک سے 2/3 اکثریت لے کے کامیاب ہوئے اور سارے صوبوں میں تقریباً حکومت بنا لی. وفاق میں ان کی حکومت تھی. اگر وہ 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب تو مطلب یہاں کے شہنشاہ تھے نا. تو
انہوں نے وہ جو ہمارا تیارہ سازش کیس تھا پرویز مشرف صاحب والا وہ نہ ہوتا تو بھائی عوام نے آپ کو بڑی محبت دی, آپ نے کام اگر کیا نواز شریف نے تو لوگوں نے بھی تو محبت کی نا. جی سر. اب آپ نے 3 ماہ میں مسلم لیگ نون کی ساری کارکردگی کھو کھاتے ڈال دی ہے شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف کیا چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جیسے جو ان کے مشیر ہیں ان کے کہے پہ آ کے وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ پنجاب سے اور پاکستان کے کسی بھی علاقے سے نشستیں نہ جی سکے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو شہباز شریف صاحب, میں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ میاں صاحب آپ دیکھیے پارٹی آپ کی ہے, لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, شہباز شریف کو, ایون کہ آپ کی بیٹی مریم کو بھی انہوں نے مسرت کر دی ہے. میاں صاحب ووٹ بینک آپ کا ہے, آپ ذرا سوچئے, تھوڑا سا آپ تحمل سے کام لیں, کوئی بات نہیں, آپ بہت دفعہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کیا, تو اس دفعہ 1 سال کے لیے آپ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے بھتیجے سے کہیں حمزہ شہباز سے کہ تم اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کرو. اور اتنی سٹرانگ اپوزیشن پنجاب کو کبھی نہیں ملی جتنی حمزہ شہباز شریف کی صورت میں سٹرانگ, یعنی کہ 2-3 ووٹوں کا فرق ہے نا. تو بھائی 2-4-5 ووٹوں کا فرق ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھیے اور عمران خان کو ٹف ٹائم دیجیے. عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ پنجاب میں کیسے کام کرنا ہے. عمران خان صاحب پہ یہ ان کو ساری زندگی یہ بلیم دیتے رہے لوگ کہ آپ نے 3.5 سال پنجاب کے ایک ایسے حکمران کو دے دیا, ایک ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کٹ پتلی تھا. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا, یاد ہے جب ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے بہت اہم, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں آفس میں جا کے نا فائلیں چیک کر کے آپ کو جواب. وہ ایسے نااہل حکمران تھے پنجاب کے, تو ان سے چھٹکارا ملا. اب عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ وہ کسی بہتر بندے کو پنجاب کی وزارت عالیہ دے. چوری پرویز علیہ بہتر آدمی ہے میرے نزدیک, انہوں نے ثابت کیا, یہ میں ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں کہہ رہا, نہ کوئی ذاتی تعلق ہے ان سے. انہوں نے 1122 دی, انہوں نے پرویز علیہ صاحب نے اسکول کی میٹرک تک فری تعلیم دی ہے, انہوں نے ہاسپٹلز میں ٹراما سینٹرز بنائے اور ایمرجنسی میں فری میڈیسن دی. یہ ان کے چند بڑے کام ہیں چوری پرویز علیہ صاحب کے. وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک ایسا بندہ آ جائے جو 1 سال میں ڈلیور کر کے دکھائے. تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہے, ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے, جس کو مرضی لائیں, لیکن ایسا بندہ لائیں جو 1 سال میں پی ٹی آئی کو مزید مضبوط کرے. اور پنجاب سے ہماری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب بڑا مارجن لے کر یہاں سے جیتے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ناکام حکمران تھے. پہلے انہوں نے ایک ڈمی بندہ دیا تھا عثمان بزدار کی شکل میں, اب انہوں نے ایک اور ڈمی بندہ دیا ہے, تو وہ پنجاب کو ڈلیور نہیں کر سکا, اس لیے عوام دوبارہ انہیں ووٹ دے. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی بصیرت کا امتحان ہے, وہ پنجاب کو آئینی بحران سے نکالیں. اگر وہ پنجاب کو آئینی بحران سے نہیں نکال پاتے تو عشاء خطرناک منظر ہے جو نوشتہ دیوار ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں دوسرے سیاستدانوں کو نظر آ رہا ہے, دوسرے تجزیہ کاروں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب کا آئینی بحران ختم نہ ہوا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, 1 اگست تک, 22 کو تو الیکشن ہے نا سپریم کورٹ کے حکم, 1 اگست تک اگر پنجاب کا آئینی بحران ختم نہ ہوا تو پھر سب کو گھر جانا پڑے گا, چاروں صوبوں کہ وزرائے اعلیٰ کو گھر جانا پڑے گا اور وفاق سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو گھر جانا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو پتہ نہیں اپنی مرضی سے الیکشن کروائیں گے اور کب کروائیں گے. یہ نوشتہ دیوار ہے. اگر سیاستدانوں نے اپنی بصیرت سے کام نہ لیا, تحمل سے کام نہ لیا, ایک دوسرے کو چلنے نہ دیا, تو پھر ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اور گیند کسی اور کے کورٹ میں چلی جائے گی. پھر اس کی مرضی ہے انتخابات کروائے یا نہ کروائے اگست 2023 میں.